بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی USA کے ساتھ میں دانش ملک۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ پیوٹن کو جو بائیڈن کی وارننگ، آمر کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم و جبر پر ہمیشہ آزادی کی فتح ہوتی ہے، اور ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین پر منصوبہ بند اور بلا اشتعال حملہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی اسٹیٹ آف دی یونین تقریر کرتے ہوئے یوکرین پر روس کی فوجی کارروائی کے لیے صدر ولادیمیر پیوٹن پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ جو بائیڈن نے اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یوکرین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ظلم و جبر پر ہمیشہ آزادی کی ہی فتح ہوتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی کووڈ-19 ریسپانس ٹیم کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ Clinics, community health centers, long-term care facilities, and veterans health centers. The President's plan with support from Congress to families nationwide. یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ یورپ ثابت کرے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپی پارلیمان سے اپنے خطاب میں کہا کہ روس کے ساتھ جنگ میں ان کے ملک اور یوکرینی عوام نے اپنے حوصلے دکھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یورپ ثابت کرے کہ وہ واقعی یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے ملکی افواج کو یوکرین پر حملے کا حکم دیے جانے اور گزشتہ کئی دنوں سے جاری روسی یوکرینی جنگ کے پس منظر میں یورپی پارلیمان نے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو دعوت دی تھی کہ وہ اس بلاک کے قانون ساز ادارے کے ایک خصوصی اجلاس میں ارکان سے خطاب کریں۔ رومانیہ بارڈر پر پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے بھارتی طالب علموں کو کھانا پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سے پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل پائلٹ حامد واحدی نے GHQ میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں جانب سے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے، آرمی چیف کا بیان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سے پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل پائلٹ حامد واحدی نے GHQ میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں جانب سے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ یوکرین پر حملے کے حوالے سے جرمن وزیر خارجہ کی روس پر شدید نکتہ چینی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران جرمن وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ دنیا کو یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی جنگ جھوٹ پر مبنی ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینیا ہیبیر-بوک نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین پر روسی حملے کی شدید طور پر مذمت کرنے والی قرارداد کے حق میں ووٹ دیں۔ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیئر-بوک نے کہا کہ عالمی برادری کو امن اور جمہوریت، انصاف اور طاقتور کی مرضی کے درمیان عمل کرنے اور نظر انداز کرنے کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔
ہاتھوں اور پیروں پر چلنے والا یہ شخص کون سی خطرناک بیماری کا شکار ہے؟ ہم نے بچوں کو چاروں ہاتھ پیر کا استعمال کر کے زمین پر چلتے کرال کرتے دیکھا ہے، مگر برطانیہ میں ایک بزرگ ایسے بھی ہیں جو ایک ایسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ شیرخوار بچوں کی طرح چاروں ہاتھ پیروں پر چلنے پر مجبور ہیں۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 63 سالہ ایلن بینٹلے ایک ایسی عجیب کیفیت اولمسٹڈ سنڈروم کا شکار ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے ایلن کے پاؤں کے تلووں میں زرد رنگت کی کھال نما پیپڑیاں جمع جاتی ہیں جس میں جلن بلکہ آگ جیسی شدت محسوس ہوتی ہے اور سوزش پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کے لیے قدم زمین پر رکھنا بھی محال ہو جاتا ہے اور یوں مجبور ہو کر ایسے مریض کو اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے چلنا پڑتا ہے۔ ایلن بھی اس مجبوری کے تحت گھر میں چاروں ہاتھ پیروں پر چلتے ہیں اور ہر ممکن حد تک خود کو چلنے سے بچاتے ہیں۔ ایلن اس مرض کا بے حد کم عمر میں ہی شکار ہو گئے تھے، تاہم ان کی کیفیت کی درست تشخیص 10 برس قبل ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ پنجاب کی حدود میں داخل ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں جاری پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ پنجاب کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ عوامی مارچ 30 کلومیٹر پر محیط ہے اور اس میں 25,000 سے زائد گاڑیاں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ٹھٹا، بدین، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور گھوٹکی سے ہوتے ہوئے رحیم یار خان پہنچا ہے، جہاں بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ قبل ازیں گھوٹکی پہنچنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ پنجاب میں داخل ہونے کے بعد دمادم مست قلندر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنک ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔